بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ جب میٹنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اگلی میٹنگ کا کچھ اتا پتہ نہیں ہوتا. ایک تو یہ بھی نصیحت یاد رکھنی چاہیے کہ میٹنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. یہ اس سے ہمارے مدارس کی نہ صرف ان کو سپورٹ ملے گی بلکہ ان کو مالی مدد بھی ملے گی. مجھے معلوم ہوا کہ یہ دور دراز گاؤں دیہات تک جو خدمات پہنچ رہی ہیں اس کے پیچھے یہ کامیاب لوگ ہیں. تعلیمی اداروں میں منشیات اس قدر پھیل رہی ہیں. پوری ہماری حکومت کو، ہماری ریاست کو بہت اس پہ توجہ دینی چاہیے، ورنہ سارے نشے ہی پیدا ہوں گے ہمارے ملک میں. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم چیریٹی کمیشن میں نہیں جائیں گے، بلکہ ہم اس کو پورا کریں گے، لیکن اس کا طریقہ آسان ہونا چاہیے. کہ چیریٹی کمیشن کی پابندی تو ہوگی لیکن اس طریقے سے ہوگی کہ مدارس کو مشکلات نہیں ہوں. جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، بیٹھے بٹھائے سب کچھ ہو جائے گا. تو اس کو باقاعدہ ان سے انٹرویو کریں اور پھر لوگوں کو بتائیں، مدارس کو بتائیں. عزت نفس کو باقی رکھتے ہوئے گھر بیٹھے لوگوں کو ہر مہینے 25,000 روپے پہنچ جانا، یہ ان بچوں کے لیے بہت بڑا سہارا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا یہ پوڈ کاسٹ، یہ انٹرویو پنجاب کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے. پنجاب کے اندر مدارس کا جو سلسلہ ہے اور الحمدللہ اہلیان مدارس بڑی تعداد میں جو پنجاب کے اندر مختلف شکلوں میں اپنا کام کر رہے ہیں، دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور طلبہ کو تعلیم فراہم کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، ان کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے الحمدللہ بہت ہی زبردست اقدامات کیے ہیں جن کی تفصیل آگے چل کے آپ سنیں گے. اور یہ وہ بریک تھرو ہے، یہ وہ اقدامات ہیں، یہ ان مسائل کا حل ہے جن کو ہم شاید پچھلی دہائیوں سے سن رہے ہیں. مدارس کے اوپر مشکلات ہیں، چھاپے پڑتے ہیں، ان کی تفتیش کی جاتی ہے اور بلا وجہ ان کو تنگ کیا جاتا ہے، مختلف ایجنسیز ریڈ کرتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں، اکاؤنٹس نہیں کھلتے ہیں. تو الحمدللہ سرپرست اعلیٰ جامعۃ الرشید ہمارے مربی محسن استاد صاحب نے پنجاب گورنمنٹ سے مسلسل اس حوالے سے انگیجمنٹس رکھی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، اور اس کی تفصیلات آپ نے JTR پہ دیکھی بھی ہیں، وقتاً فوقتاً جھلکیاں دیکھی ہیں. تفصیلات آج کے انٹرویو میں انشاءاللہ ہم سنیں گے. تو یہ انٹرویو آپ سب کو ضرور توجہ سے سننا ہے کہ اگر مثبت طریقے سے ہم کام کریں، محنت کریں، تو الحمدللہ کتنے بڑے بڑے مسائل جو دہائیوں پر محیط مسائل ہوتے ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جزاکم اللہ خیر. یہ جو ابھی پہلے آپ کی 19 اپریل کو ایک میٹنگ ہوئی، پنجاب گورنمنٹ کے ایک بڑے اہم وزیر ہیں، داخلہ کا چارج بھی ان کے پاس ہے، صحت کا چارج بھی ہے، خواجہ سلمان رفیق صاحب اور ان کی پوری ٹیم. اتوار کے روز مجھے یاد ہے کہ وہ دفتر میں آپ کے لیے آئے، اور ابھی جب ہم یہ انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں اس سے ایک دن پہلے 12 مئی کو آپ کی دوسری میٹنگ ان سے ہوئی. تو اوورآل میں تھوڑا سا آپ سے یہ تاثرات لینا چاہتا ہوں کہ یہ جو میٹنگ آپ کی رہی، یہ 2 میٹنگز ہوئی ہیں، ان کے بارے میں آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاکم اللہ. 19 اپریل کو جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی وہ اتوار کے دن ہوتی ہے، اور اتوار کے دن عام طور پہ چھٹی ہوتی ہے، لیکن خواجہ سلمان رفیق صاحب نے جس سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور جتنی اہمیت دی اس میٹنگ کو، تو میں بہت حیران ہوا. اور مجھے اندازہ ہوا کہ پنجاب میں جو اتنے کام ہو رہے ہیں خدمت خلق کے حوالے سے، عوامی ہر سطح پہ، تو اس کے کچھ ضرور ایسے اسباب ہوں گے. اور ان اسباب میں سے یہ کہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو سچے وزراء عطا فرماتے ہیں، معاونین. تو خواجہ سلمان رفیق صاحب سے ملاقات سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ان کی اپنے ذمہ داریوں کے ساتھ بہت زبردست کمٹمنٹ ہے. تو اتوار کے دن انہوں نے ہمارے ساتھ میٹنگ کی. تو 19 اپریل اتوار کے دن جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہم نے مدارس کے حوالے سے، چیریٹی کمیشن کے حوالے سے، مدارس کے طلباء کی جو مشکلات ہیں اس کے حوالے سے، خود مدارس کے جو مسائل ہیں، اکاؤنٹس وغیرہ، بہت تفصیل سے بات چیت کی تھی. تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے بہت سارے سیکرٹریز کو ساتھ انہوں نے بٹھایا تھا، اور جو معاملہ جس وزارت سے متعلق تھا، جس محکمے سے، اس کو انہوں نے وہ چیزیں نوٹ کروائیں. عام طور پہ یہ میٹنگیں ہوتی رہتی ہیں، تو بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ جب میٹنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اگلی میٹنگ کا کچھ اتا پتہ نہیں ہوتا. تو 2 چیزوں کا میں نے یہاں اہتمام دیکھا. ایک تو یہ کہ اگلی میٹنگ بھی ہوئی جو کل ہوئی ماشاءاللہ، اور اس میٹنگ میں پچھلی میٹنگ کی فالو اپ اس کا نظر آ رہا تھا. جتنی بھی چیزیں، جتنے ایشوز ہم نے اٹھائے تھے تو ہر ایک پہ باقاعدہ انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی. اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ خواجہ سلمان رفیق صاحب نے، جن کے پاس میڈیکل ایجوکیشن کا قلمدان بھی ہے، صحت کا تو ہے نا، جی سر، اور امن امان کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں. جی. تو انہوں نے
جتنے لوگوں کو وہاں بلایا ہوا تھا تو خود اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ میٹنگ ہمارے لیے کتنی اہمیت ہے. وہ اس میں جب میں نے دیکھا کہ ساتھ میں سیکرٹری داخلہ پنجاب جناب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی صاحب، جن کو میں پہلے سے بھی جانتا ہوں اور لاہور کیمپس میں تشریف لائے، وہ ماشاءاللہ وہاں موجود تھے. سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا صاحب تشریف رکھتے تھے، اور اسپیشل سیکرٹری جناب فیصل فرید صاحب وہ تشریف رکھتے تھے. اوقاف کے ڈائریکٹر جنرل حافظ انیس الرحمان صاحب وہ تشریف رکھتے تھے. اسی طریقے سے ایڈیشنل سیکرٹری عبدالرؤف صاحب اور سہیل رضا صاحب، ڈاکٹر احمد خاور شہزاد صاحب، اور خاص طور پہ چیریٹی کمیشن کے چیئرمین کرنل شہزاد عامر صاحب. تو اتنے سارے حضرات کو انہوں نے باقاعدہ وہاں ہمارے سامنے بٹھایا. تو میں خواجہ سلمان رفیق صاحب، ان کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنی انہوں نے اس معاملے میں سنجیدگی اور کمٹمنٹ اور آنرشپ دکھائی وہ میرے لیے بہت قابل رشک تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی صوبوں کو بھی پنجاب کے کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا چاہیے، ان کا طریقہ کار معلوم کرنا چاہیے. یہ تو میں نے بتا دیا کہ ان کی طرف سے کون کون لوگ تھے. تو ہماری طرف سے میرے ساتھ تھے مولانا عثمان یوسف صاحب تھے، حافظ سلمان عابد صاحب جو جامع رشید لاہور کیمپس کے مسئول ہیں، مولانا سفیان علی لاہوری صاحب تھے، اور مولانا ابوذر صاحب تھے جو جامعہ اسلامیہ بورے والا کے محتمم ہیں، اور مولانا نعمان حامد صاحب تھے جو مجمع کے یہاں کے لاہور کے ذمہ دار بھی ہیں، اور مولانا عبدالودود صاحب تھے کوریج کے لیے. تو یہ پوری ایک بھرپور ہماری طرف سے بھی پوری ایک ٹیم تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس کل کے جانے کو قبول فرمائے. میں بھی پچھلے دنوں پنجاب کے دور دراز علاقوں میں گیا، میاں والی، سرگودا، بکھر، فتح پور، لیا. تو میں نے وہاں بہت سارے یعنی دیہاتی علاقوں میں سترہ پنجاب کے لوگوں کو میں نے وہ جیکٹ پہنے ہوئے کام کرتے ہوئے دیکھا. تو مجھے خوشی بھی ہوئی اور بڑی حیرت بھی ہوئی بہت زیادہ. لیکن جب میں نے خواجہ سلمان رفیق صاحب کو دیکھا، ان کی سنجیدگی کو، ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے ان کی جو آپس میں کوآرڈینیشن تھی، اور جو ان کی اپنے کاموں کے ساتھ جو مجھے کمٹمنٹ نظر آئی، تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ دور دراز گاؤں دیہات تک جو خدمات پہنچ رہی ہے اس کے پیچھے یہ کامیاب لوگ ہیں جو یہاں کی سی ایم صاحبہ کو اچھے لوگ مل گئے ہیں ماشاءاللہ. تو میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اچھے لوگوں کا ساتھ مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑی نعمت ہے. تو کل کی میٹنگ میرے لیے بہت حوصلہ افزا تھی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرے صوبوں کو اپنی ٹیمیں بھیجنی چاہیے کہ یہاں کی حکومت، صوبائی حکومت کیسے کام کر رہی ہے، ان کے سیکرٹری کیسے کام کر رہے ہیں، کس طریقے سے ان کی کوآرڈینیشن ہے، اور میٹنگ ہوتی ہیں تو اس کی کس طریقے سے اس کو فالو اپ کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کی تنفیذ کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر جو انہوں نے چیک بٹھایا ہوا ہے دیکھنے کے لیے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو تمام صوبوں کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. اچھا حضرت، یہ جو چیریٹی کمیشن کے حوالے سے بہت بڑا بریک تھرو ہے، اس پر میں آگے چل کر بات کرتا ہوں، لیکن ایجنڈا بائی ایجنڈا تھوڑا سا مختصر میں آپ سے. پچھلی میٹنگ میں بھی جو ایک بہت بڑا کنسرن ہے والدین کا بھی، اور اس پر بہت بات بھی ہوتی ہے کہ ہماری یونیورسٹی، ہمارے کالجز، اس میں ڈرگز بہت زیادہ پھیل رہی ہیں. ابھی کل ہی کراچی کے اندر ایک بہت بڑی ڈرگ مافیا کو اریسٹ کیا، اور کس طرح سے وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھ کے گھوم رہی ہے کچہری میں، وہ سب نے دیکھا. تو یہ ایک بہت بڑھتا ہوا مسئلہ ہے، اور اس پر بہت زیادہ فکر مندی پچھلی میٹنگ میں بھی ہم نے دیکھی. اس میٹنگ میں بھی انہوں نے اس مسئلے کو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. تو پنجاب گورنمنٹ یہ جو ڈرگز کا کلچر ہے یونیورسٹی اور تعلیمی اداروں میں خاص طور پہ، اس کے لیے اتنی فکر مند ہے، اور علماء سے وہ جو معاونت چاہتی ہے، تو علماء اور آپ خاص طور پہ اس پورے مسئلے میں ان کی کیا معاونت کر سکتے ہیں، کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے 19 اپریل کو جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے خاص طور پہ خواجہ سلمان رفیق صاحب نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ علماء کرام ہماری مدد کریں. جہاں تعلیمی اداروں میں منشیات اس قدر پھیل رہی ہیں، اور جہاں اساتذہ اور والدین وہ سب بے بس ہو رہے ہیں، تو اس میں آپ حضرات ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں. تو جس فیصلے کا فالو اپ نہ ہو جی، اور جس میٹنگ کے بعد دوسری میٹنگ طے نہ ہو، سمجھیں کہ وہ فیصلہ بھی فضول ہے اور وہ میٹنگ بھی، اس کا بھی وقت ضائع. تو یہ جو کل کی میٹنگ تھی اس میں سب سے پہلے جو میں نے بات کی وہ اسی پر بات کی کہ پچھلی میٹنگ میں آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا، ہم نے اس میں باقاعدہ وہاں کراچی جا کر مشاورت کی،
اور ہم نے یہ طے کیا کہ ہمارے پاس ایسے اساتذہ پروفیسر موجود ہیں جو یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں، کالجز میں جا کر باقاعدہ اس پہ لیکچر بھی دے سکتے ہیں، ان کو ٹریننگ بھی کروا سکتے ہیں، ورکشاپ بھی کروا سکتے ہیں، اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو اس میں جیسے ڈاکٹر ذیشان صاحب ہیں جو ماشاءاللہ ہماری یونیورسٹی کے وہ ہیں پرو چانسلر ہیں، اور ان کی خدمات ہیں، لمس میں بھی وہ ڈین رہے ہیں ماشاءاللہ، تو وہ ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو یوتھ بہت زیادہ سنتی ہے، مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہیں، اور بھی بہت سارے حضرات ہیں، تو وہ ان کو انشاءاللہ ہم بھیجیں گے۔ تو میں نے کل ان کو یہ پیشکش کی ہے کہ ہمارے پاس اساتذہ، پروفیسر، مفتی حضرات، علماء موجود ہیں جو یونیورسٹیز میں جا کر یہ کام کر سکتے ہیں۔ دوسرا میں نے ان کو بتایا کہ آپ کی اس درخواست پر میں نے اسلامی یونیورسٹی کے جو صدر ہیں ان سے بھی میں نے میٹنگ کی ہے، اور وہاں بورڈ کی میٹنگ تھی، میں چونکہ اس کا بورڈ کا ممبر بھی ہوں، بورڈ آف گورنر کا، تو اس میں نے مسئلہ اٹھایا تھا کہ پنجاب کی حکومت نے ہم سے درخواست کی ہے، تو وہاں بھی الحمدللہ انہوں نے طے کیا کہ دعویٰ اکیڈمی اس کے تھرو وہ پنجاب کے یونیورسٹیز میں، تعلیمی اداروں میں اس پہ کام کریں گے، اور ان کے پاس ماشاءاللہ خواتین بھی تربیت یافتہ ہیں۔ بعض خواتین سے جو ہماری وہاں ملاقات ہوئی وہ بتا رہی تھیں کہ 25 سال کا ہمیں تجربہ ہے، تو ہم معلمات کو، طالبات کو باقاعدہ اس کی ترغیب بھی دیں گے منشیات کو چھوڑنے کی، اور اس کی ٹریننگ بھی کروائیں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور باقاعدہ ورکشاپ کروائیں گے۔ تو میرے خیال میں بہت اچھا، اور انہوں نے پوری جتنی خواجہ سلمان رفیق صاحب ان کی ٹیم نے بڑا اس کا استقبال کیا، اس بات کا بہت اہمیت دی۔ تو اگلے مرحلے میں اب جو کچھ ان کی طرف سے ڈیمانڈ آئے گی یا کوئی ٹائم لائن ہوگی تو انشاءاللہ اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ اس سے یہ جو تعلیمی اداروں میں منشیات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اتنا خوفناک ہے۔ کل آپ لوگوں نے دیکھا کس طریقے سے وہاں سندھ میں جو خاتون گرفتار ہوئی ہے کہ 8,000 اس کے گاہک صرف کراچی میں، 8,000، اور یہاں بھی ہے پورے اس میں۔ تو پوری ہماری حکومت کو، ہماری ریاست کو بہت اس پہ توجہ دینی چاہیے، ورنہ سارے نشے ہی پیدا ہوں گے ہمارے ملک میں جتنے بڑے پیمانے پر، اور خاص طور پہ جو پوش علاقے ہیں، جو اچھے تعلیمی ادارے ہیں، وہاں یہ بیماری اتنی پھیل رہی ہے۔ تو لوگوں کو اپنے بچوں کی مستقبل کا، اپنے ملک کے مستقبل کا خیال رکھنا چاہیے، اور بھرپور اس کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ جی اچھا سر، چیریٹی کمیشن کا خاص طور پہ آپ نے ذکر کیا، اس میٹنگ میں ایک بہت اہم بات یہ تھی کہ پچھلی دفعہ یہ مسئلہ اٹھایا گیا تھا کہ مدارس کو ایک مشکل یہ پیش آتی ہے کہ وہ بار بار ان کے پاس ادارے جاتے ہیں اور مختلف ایجنسیز جاتی ہیں، ان سے ڈیمانڈ کرتی ہیں مختلف ڈاکومنٹیشن کا، مختلف چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور اس سے وہ پریشان ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ایک بیانیہ یہ بنتا ہے کہ حکومت مدارس کو ٹیک اوور کرے، قبضہ کر رہی ہے، اور اس سے پھر ہجان پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ ان چیزوں کو قانون سازی کریں، لیکن آسان طریقے سے اس کو کریں، لوگوں کو مشکل نہ ہو، مدارس کا اعتماد خراب نہ ہو۔ اس پر حضرت نے پچھلی میٹنگ میں بھی ماشاءاللہ بات کی تھی، اور اس میٹنگ میں انہوں نے ماشاءاللہ کیبنٹ سے اپروول بھی لے لی اس کے، مطلب یہ ایک بڑا بریک تھرو تھا۔ تو میں چاہتا ہوں اس پر تھوڑا سا حضرت بتائیں کہ یہ کتنا بڑا ایک بریک تھرو ہے مدارس کے لیے۔ ایک تو میں یہ بتاؤں کہ یہ جو ہماری 2 میٹنگیں ہوئی ہیں، اس سے پہلے کئی میٹنگیں ہماری بڑی سطح پہ ہو چکی ہیں۔ صحیح۔ تو ایک تو یہ بھی نصیحت یاد رکھنی چاہیے کہ میٹنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے جب تک اس سے پہلے اس کے لیے لابنگ، اس کے لیے ذہن سازی، تیاری نہ ہو۔ تو ایک تو ہم نے جو ہمارے نئے بورڈ ہیں 10 بورڈ، ان کے اجلاس بلایا تھا، اور ان سے ہم نے زوم پر بھی میٹنگ کی، بالمشافہ بھی 2 3 4 ہماری ہم نے میٹنگیں کی۔ ہم نے ان کو یہ ترغیب دی کہ جو ریاست کے قوانین ہیں، جو ایکٹ پاس شدہ ہے، اس کا خیال رکھیں۔ تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم چیریٹی کمیشن میں نہیں جائیں گے، بلکہ ہم اس کو پورا کریں گے، لیکن اس کا طریقہ آسان ہونا چاہیے۔ کیوں مدارس کے لوگ اگر وہ باقاعدہ وکیلوں کے ذریعے جاتے ہیں تو 3 لاکھ روپے تو وکیل لیتا ہے، تو مدرسے کے پاس 3 لاکھ روپے کہاں ہوں گے؟ پھر اتنے چکر ہیں۔ تو ہم نے ان سے درخواست کی تھی کہ اس کو آسان کریں، ہم اس کو بالکل پابندی کریں گے۔ تو الحمدللہ کل جو انہوں نے تفصیلات بتائی چیریٹی کمیشن کے حوالے سے، وہ بڑی خوشخبری ہے تمام مدارس کے لیے، چاہے وہ DGRE میں ہوں، چاہے وہ سوسائٹی ایکٹ میں ہوں، کہ چیریٹی کمیشن کی پابندی تو ہوگی، لیکن اس طریقے سے ہوگی کہ مدارس کو مشکلات نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور DGRE میں ہی ایک وہ ڈیسک قائم کر دیں، تو وہیں سے یہ سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں چیریٹی کمیشن کے چیئرمین کا، خواجہ سلمان رفیق صاحب کا، کہ انہوں نے اس معاملے کو بہت آسان کیا۔ اسی طریقے سے جو قانون سازی کے حوالے سے بڑا مسئلہ تھا کہ مرکز میں تو یہ قانون پاس ہو گیا تھا رجسٹریشن کا، DGRE کا، سوسائٹی، لیکن آگے صوبوں میں نہیں تھا۔
تو کل انہوں نے خواجہ سلمان رفیق صاحب نے یہ بھی ہمیں خوشخبری سنائی کہ یہاں کی کابینہ نے اس کو پاس کر دیا ہے اور انشاءاللہ اسمبلی سے بھی پاس ہو جائے گا. تو یہ بھی بہت بڑی پیش رفت ہے, بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے سب کے لیے, جی تمام مدارس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. جتنا بڑا کام ہوا ہے, جتنی پنجاب حکومت نے جتنے بڑے فیصلے کیے ہیں مدارس کے لیے, طلباء کے لیے, اساتذہ کے لیے, ان کے اکاؤنٹس کے لیے, ان کی آمدن کو بہتر کرنے کے لیے, جس کا آگے میں تذکرہ بھی کروں گا, تو اس میں اتنا کافی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کو خواجہ سلمان رفیق صاحب سے بھی باقاعدہ انٹرویو کرنا چاہیے, اور جو چیریٹی کمیشن کے چیئرمین ہیں ان سے بھی پورا اس کو سمجھ, جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا, بیٹھے بیٹھائے سب کچھ ہو جائے گا, تو اس کو باقاعدہ ان سے انٹرویو کریں اور پھر لوگوں کو بتائیں, مدارس کو بتائیں, تو اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. میں ایک دفعہ پھر خواجہ سلمان رفیق صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ ادا کروں گا, اور اللہ کرے کہ یہ آپس میں کوآرڈینیشن اور آپس میں اتفاق و اتحاد اور یہ سنجیدگی اور یہ اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ اتنی حساسیت اور اس کا خیال رکھنا, اس کو اہمیت دینا, اللہ کرے یہ دوسرے صوبوں میں بھی ہو. اور ہم آپ کی اس کمٹمنٹ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, اور میں بہت امید کرتا ہوں کہ خواجہ سلمان رفیق صاحب اور ان کی جتنی پوری ٹیم ہے یہ پنجاب بھر کے تمام مدارس, ان کے اساتذہ, طلباء اور ان کے محتمم حضرات, ان کے لیے بہت بڑے خیر کا ذریعہ ہوں گے. اچھا حضرت, ابھی انہوں نے کل حضرت کو رپورٹ بھی پیش کی, ائمہ کرام کا جو اعزازیہ پنجاب گورنمنٹ نے متعین کیا تھا, تو اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں, اور جتنا اس میں گروتھ آ رہی ہے دن بدن لوگ اس میں اور رجسٹرڈ ہو رہے ہیں علماء کرام ائمہ, تو اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی, میں تو شروع سے اس کا حامی ہوں کہ جو ائمہ مساجد ہیں وہ جس قسم و پرسی کی حالت میں رہتے ہیں, کس کس طریقے سے اپنے گھر کے وہ خرچے پورے کرتے ہیں, ان کی صحت اور ان کی زندگی بالکل ایک اجیرن بن جاتی ہے. تو اس کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں کی حکومت کا, سی ایم صاحبہ کا, اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب نے جو 25,000 تک اس کو پہنچایا, تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور یہ ان لوگوں کی خدمت ہے جو سب سے زیادہ ضرورت مند لوگ, تو ضرورت مندوں کی خدمت کرنا. اور یہ کل ہمیں معلوم ہوا کہ 74,000 ائمہ مساجد کے باقاعدہ انہوں نے وہ کارڈ جاری کیے ہوئے ہیں, اور گھر بیٹھے ان کو ہر چیز مل جاتی ہے, نہ ان کو کہیں جانا پڑتا ہے, کہ نہ کہیں لائن میں لگنا پڑتا ہے, نہ ان کا کوئی فوٹو آتا ہے, نہ کوئی ویڈیو آتی ہے. تو عزت نفس کو باقی رکھتے ہوئے گھر بیٹھے لوگوں کو ہر مہینے 25,000 روپے پہنچ جانا, یہ ان بچوں کے لیے بہت بڑا سہارا ہے. اور مجھے اس بات کا پتہ ہے, میرے علم میں ایسے ائمہ مساجد ہیں جو بہت کمزور تھے, اور ان کی خواتین, ان کے بچے وہ جھولی پھیلا پھیلا کر دعائیں دیتے ہیں اس کو. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کام ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. ان کو خواجہ سلمان رفیق صاحب کو یہ بھی احساس تھا, بار بار وہ کہہ رہے تھے نا کہ اگرچہ 25,000 کوئی بڑی رقم نہیں ہے, اگرچہ 25,000 تو مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ اس اعزازیے میں جس طرح ابھی 15 سے 25 ہوا, تو انشاءاللہ یہ مزید بھی بہتر ہوگا انشاءاللہ. جو اس میں کمپیوٹر لیب اور ووکیشنل سینٹر اور سولر سسٹم کی جو بات ہوئی ہے, اساتذہ کی, عصری اساتذہ کی تنخواہیں وغیرہ, یا ہیلتھ کے حوالے سے, یہ اس سے ہمارے مدارس کی نہ صرف ان کو سپورٹ ملے گی بلکہ ان کو مالی مدد بھی ملے گی, جس کی تفصیل مولانا عثمان صاحب بتائیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ استاد صاحب نے فرمایا ہے, کچھ چیزیں حضرت نے فرما دی ہیں, میں ان کو مزید تھوڑا سا ان کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلا جو مسئلہ تھا, جب 26ویں ترمیم کے موقع پر جو فیڈرل میں قانون سازی ہوئی تھی مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے, اسپیشلی جو سوسائٹیز امینڈمنٹ بل پاس ہوا تھا جس میں DGRE کے تحت بھی مدارس رجسٹرڈ ہو سکتے تھے جو اس میں جانا چاہتے تھے, اور اگر کوئی مدرسہ یا کوئی بورڈ ان کا سوسائٹیز ایکٹ میں جانے کا فیصلہ تھا تو اس کا آپشن بھی الحمدللہ وہ بن گیا تھا اور امینڈمنٹ بل پاس ہو گیا تھا. لیکن ایشو یہ تھا کہ وہ جس فیڈرل لیول پہ تھا, صوبے چونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد صوبے تعلیم میں خود مختار ہیں, تو وہ قانون سازی ضرورت تھی کہ صوبوں میں بھی ہو. تو الحمدللہ پنجاب میں ہماری پہلے بھی 1 مہینہ تقریباً پہلے ملاقات ہوئی تھی, اور کل جو ہماری ملاقات ہوئی اس میں بڑی خوشی ہوئی کہ پنجاب فیڈرل کے بعد پہلا صوبہ بننے جا رہا ہے کہ جو مدارس رجسٹریشن بل جو تھا, جو سوسائٹیز امینڈمنٹ بل تھا فیڈرل پہ جو اپروو ہوا تھا, اسی بل کو الحمدللہ ریپلیکیٹ کرنے جا رہے ہیں پنجاب میں. اور تمام مکاتب فکر کے تمام مدارس بورڈ جو کہ تقریباً 15 بورڈز ہیں, ان سب کی مشاورت سے
مشترکہ ایک فارم ڈیزائن ہوا ہے اور پلان ہوا ہے، اسی کو یہاں پر اپروو کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ صوبہ پنجاب میں بھی یہ قانون سازی ہو جائے گی، اور مدارس کی رجسٹریشن چاہے وہ ڈی جی آر ای میں جانا چاہیں یا وہ سوسائٹیز ایکٹ میں جانا چاہیں وہ کھل جائے گی۔ دوسری چیز جو ایک اور امپورٹنٹ مسئلہ تھا وہ تھا چیریٹی کمیشن کا۔ اوپر تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ ڈی جی آر ای میں چلے جائیں، آپ سوسائٹیز ایکٹ میں چلے جائیں۔ ہم نے ڈی جی آر ای کو چوز کیا، منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر ہے اور اس کا آسان پروسیس ہے اور ہم اس میں کمفرٹیبل تھے تو ہم نے ڈی جی آر ای کو چوز کیا۔ لیکن کوئی بھی جو جس طرف بھی جائے، لیکن نیچے پھر ایک آتا ہے ہر صوبے کا چیریٹی کمیشن سے ریلیٹڈ مسئلہ، جس کے اندر آپ کے بینک اکاؤنٹس اور ساری چیزیں وہ ڈیل ہوتی ہیں۔ تو چیریٹی کمیشن کا جو پروسیجر تھا وہ تھوڑا لینتھی بھی تھا، کمپلیکیٹڈ بھی تھا، اور آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ اخراجات بھی آتے تھے، چکر لگانے پڑتے تھے، آنا جانا۔ تو اس پہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تو بڑا الحمدللہ خوشی ہوئی، خواجہ سلمان رفیق صاحب اور قاضی احمد جاوید صاحب، ان سب حضرات نے، اور جتنے بھی سیکٹریز تھے، خود چیریٹی کمیشن کے بھی ڈی جی موجود تھے وہاں پہ، تو الحمدللہ یہ بڑی ہمیں خوشی ہوئی کہ گورنمنٹ پنجاب نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ این جی اوز اور مدارس کو الگ الگ ٹریٹ کیا جائے گا۔ چیریٹی کمیشن میں پہلے جو مدرسہ رجسٹرڈ ہوتا تھا وہ بھی ایز اے این جی او کے طور پر وہ ساری کمپلیکیشنز، تو الحمدللہ اب مدارس اور این جی اوز کو الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ مدارس کا آن لائن پورٹل انہوں نے بنا دیا ہے، مدرسہ آن لائن اپنا فارم فل کرے گا اور اس فارم کو بھی آسان رکھا گیا ہے، اس کی تمام تر چیزوں کو مشاورت کے ساتھ بڑا آسان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور کہیں جائے بغیر کسی بھی جگہ جانا نہیں ہے، کسی جگہ کوئی اس کا وہ نہیں ہے، جس آپ نے آن لائن وہ فارم فل کرنا ہے اور وہ آپ نے سبمٹ کر دینا ہے۔ اس میں ایک یہ سوال یہ آتا ہے کہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے اور یہ جو چیریٹی کمیشن کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، تو کیا پہلے سے رجسٹرڈ مدارس کو دوبارہ سے رجسٹرڈ ہونا ہوگا؟ تو وہ الحمدللہ ہماری ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا بالکل بھی دوبارہ رجسٹرڈ نہیں ہونا ہوگا، جسٹ مائیگریٹ ہو جائیں گے۔ جو ڈی جی آر ای میں ہے وہ اپنے ڈی جی آر ای کا ریکارڈ وہاں پہ پٹ کر دے گا چیریٹی کمیشن کا فارم فل کرتے ہوئے، اور جو سوسائٹیز ایکٹ میں جو رجسٹرڈ ہو رہا ہوگا وہ اپنا ریکارڈ فل کر دے گا۔ ہاں البتہ کوئی مدرسہ نیا رجسٹرڈ ہو رہا ہے تو وہ پھر ایک نئے سرے سے رجسٹریشن ہوگی ڈی جی آر ای کے تحت یا سوسائٹیز ایکٹ کے تحت، ایز پر پروسیجر جو دونوں کا ہے اس کے مطابق۔ تو الحمدللہ یہ دونوں بہت بڑی پیش رفت تھی کہ صوبہ پنجاب فیڈرل کے بعد پہلا صوبہ ہے جو لیجسلیشن کرنے جا رہا ہے، اور الحمدللہ کابینہ سے اپروو ہو چکا ہے یہ بل، مدارس رجسٹریشن بل، اور وہ جلد انشاءاللہ پنجاب اسمبلی سے بھی اپروو ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ چیریٹی کمیشن کا میں نے بتا دیا، اس کو آسان کر دیا گیا ہے، این جی اوز کے بل سے الگ کر دیا گیا ہے، آن لائن کر دیا گیا ہے، اور فارم اس کا ایسا رکھا گیا ہے کہ مدارس کو آسانی سے فل کر کے اس کو پٹ کریں گے اور انشاءاللہ چیریٹی کمیشن کی رجسٹریشن مل جائے گی۔ تیسری چیز جو ہم نے اسپیشلی گورنمنٹ پنجاب سے ریکویسٹ کی کہ یہ صوبہ ماشاءاللہ دوسرے صوبوں کے ساتھ بھی بھلائی کر رہا ہوتا ہے، تو ڈی جی آر ای کا بجٹ تھوڑا محدود ہے اور وہ بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہا پورے پاکستان میں، تو صوبہ پنجاب خود ایک انیشیٹو کیوں نہیں لیتا کہ وہ مدارس کو فیسیلیٹیٹ کرے؟ جیسے اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کو اتنے گرانٹس ملتی ہیں، اتنے پروجیکٹس ملتے ہیں، تو مدارس کے بچے لیس پریویلیج بچے ہوتے ہیں اور ایک طرح سے ڈونیشنز کے اوپر اس کا وہ سارا چل رہا ہوتا ہے، تو مدارس کے لیے کوئی میکانزم، کوئی پروجیکٹس لانے چاہیے۔ تو پچھلی جو میٹنگ ہوئی تھی تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آپ ہمیں دیں پروجیکٹس، ہم ضرور اس کے اوپر کام کریں گے۔ تو الحمدللہ پوری ورکنگ کر کے ہم نے 6-7 پروجیکٹس ان کو پیش کیے، جس میں سب سے پہلے کمپیوٹر لیبس تھیں کہ کمپیوٹر لیبس دے دیں مدارس کے اندر، اور ان کمپیوٹر لیبس کو اپروول بھی مل جائے نیو ٹیک کے تحت، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کو انشاءاللہ وہ سکلز مل جائیں گی، خود مدرسہ یا انسٹیٹیوشن جس میں وہ لیب ہوگی اس کو ایک اچھا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے نیو ٹیک کی طرف سے، بچے کو بھی اور اس ادارے کو بھی پے ہوتا ہے پر اسٹوڈنٹ، اس کا ایک میکانزم ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ اس سے اپنا ریونیو بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اہل مدارس۔ تو الحمدللہ اس پروجیکٹ کو بڑا سراہا گیا اور اس کے اوپر ورکنگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اسی طرح جو عصری علوم کے اساتذہ کی فراہمی تھی ڈی جی آر ای کے تحت، تو وہ بھی ایک ابھی تک 600-700 مدارس کو وہ فیسیلیٹیٹ ہو سکا ہے، یہ سہولت مل سکی ہے۔ تو الحمدللہ گورنمنٹ پنجاب کو ہم نے پیچ کیا کہ آپ یہ سہولت پنجاب کے مدارس کے لیے دے دیں کہ جو بھی مدرسہ عصری تعلیم شروع کرتا ہے تو 2 اساتذہ کی جو سیلری ہے وہ گورنمنٹ پنجاب دے دے، اور اس کا پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ ڈی جی آر ای کے تحت ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑا مسئلہ تھا کہ مدارس میں جو واٹر فلٹریشن پلانٹس کا نہ ہونا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، بچے بیچارے بیمار ہوتے ہیں، والدین سے بھی دور ہوتے ہیں، اکاموڈیشنز کے ساتھ وہ رہ رہے ہوتے ہیں بچے، تو ان کی بہت زیادہ کیئر نہیں ہو پا رہی ہوتی۔ تو الحمدللہ اس پروجیکٹ کو بھی انہوں نے کہا فل فور ہم شروع کریں گے، واٹر فلٹریشن پلانٹس تمام مدارس میں لگائیں گے، اور پھر ایک اور پروجیکٹ ہم نے اسی کے ساتھ کہ واٹر بورنگ کا بھی، کہ دور دراز کے ریموٹ ایریاز کے اندر، صحرا میں، دائیں بائیں، اس طرح کے جو ایریاز ہیں جو لیس پریویلیج ہیں علاقے،
تو وہاں پر پراپر پانی کی فراہمی بھی ایک مسئلہ ہے کہ دور دراز سے پانی بھر کے لانا پڑتا ہے. تو اگر واٹر بورنگ کا انتظام ہو جائے, وہاں پانی کا انتظام ہو جائے, وہاں پانی کا کنیکشن مل جائے سولر کے ساتھ یا ہینڈ پمپ کے ساتھ, تو الحمدللہ اس پر بھی کام ہو گیا. اسی طرح ایک اور بڑی چیز ہے جو انرجی کی بڑھتی پرائسز کے ساتھ ایک مسئلہ فیس کر رہے ہیں اہل مدارس. تو ہم نے کہا مدارس کی سولرائزیشن پہ آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کر دیں. تو الحمدللہ اس پروجیکٹ کو بھی انہوں نے نوٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا بالکل ہم اس کی مختلف قسم کے پروجیکٹ بنا لیتے ہیں کہ کہیں بالکل 5 کلو واٹ کی ضرورت ہوگی, کہیں 25 کی. تو ڈفرینٹ مدارس کے سائز کے اعتبار سے انشاءاللہ اس کا یہ پروجیکٹ بنا لیں گے. تو پنجاب میں جتنے بھی مدارس ہیں, جتنے مدارس اس کرائیٹیریا پہ پورا اتر رہے ہوں گے, تو انشاءاللہ وہاں پہ سولرائزیشن کے حوالے سے بھی کام شروع ہو چکا ہے. اسی طرح ووکیشنل ٹریننگ کی ہم نے ریکویسٹ کی کہ جو اسپیشلی ہمارے جو بچیوں کے مدرسے ہیں وہاں پر ان کو ایسی سافٹ سکلز سکھانے کے لیے کوئی ایسا میکانزم ہونا چاہیے. کمپیوٹر لیبس ہوں گی لیکن ووکیشنل کوئی سیٹ اپ بھی ہونا چاہیے. الحمدللہ اس کے اوپر بھی اتفاق ہوا. اسی طرح جو کنٹمپریری سائڈ کے جو ٹیچرز تھے اور جو مدارس کے ٹیچرز ہیں, جو آج کی جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے, جو ڈیجیٹل سکلز ہیں, جو آج کی جو ٹولز ہیں ٹیچنگ میں جو یوز ہو سکتے ہیں, جو انٹرنیشنلی ہو رہے ہیں, جس سے بہت افیکٹولی آپ سبق پڑھا سکتے ہیں, بچے سیکھ سکتے ہیں, تو ان کے اوپر ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں ٹریننگز دیں. تو الحمدللہ ان کا پورا ٹریننگ ڈپارٹمنٹ ہے, تو اس کے اوپر بھی اتفاق ہوا. تو اوورآل اگر میں خلاصہ کروں پوری بات کا کہ الحمدللہ 6-7 پروجیکٹس ہم نے بتائے تھے, ان سے عرض کیے, ریکویسٹ کیے, ہم نے پرپوز کیے, جن میں سے 2-3 کو تو وہ فوراً شروع کر رہے ہیں, اور بقیہ کے بارے میں کہا کہ ہم جلد پرپوزل بنا کے انشاءاللہ کابینہ سے اور اسمبلی سے اس کی اپروول لیں گے اور جلد از جلد انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے. اور لیجسلیشن کا میں عرض کر چکا ہوں, الحمدللہ پنجاب کیبنٹ سے اپروو کر چکا ہے, اسمبلی سے ہونے جا رہا ہے. اور چیریٹی کمیشن کا میں نے بتا دیا جیسا کہ بہت آسان کر دیا, آن لائن کر دیا, این جی او سے الگ میکانزم بنا دیا. اور پلس ہم مجمع العلوم الاسلامیہ کی طرف سے یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ ہم اپنا سینٹر ایک لاہور میں بنا رہے ہیں, جس میں ہمارے جو مولانا فہیم حسن تھانوی صاحب ناظم پنجاب ہیں, ان کے ساتھ لاہور ڈویژن کے مسئول ہیں مولانا نعمان حامد صاحب. تو یہ حضرات باقاعدہ ہمارے مدارس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ آپ کو پھر بھی کوئی ایشو آتا ہے آن لائن پورٹل پہ فارم فل کرتے ہوئے, کوئی انفارمیشن چاہیے, کوئی چیز مسئلہ کر رہی ہے, تو آپ ان سے رابطہ کریں. یہ آپ تمام مدارس کو انشاءاللہ یہ فیسیلیٹیٹ کریں گے, اور جتنا ہم جلد از جلد اس پروسیس کو مکمل کر سکے اور جتنا مدارس کو سہولیات پہنچا سکے انشاءاللہ اتنا ہمارے لیے باعث سعادت ہوگا. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر.